الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر مبعوث کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پیغمبروں اور رسولوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، ایک ہی دعوت دے کر دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت توحید ہے۔ وہ دنیا کے اندر آ کر لوگوں کو اس بات سے باخبر کرتے تھے، لوگوں کو اس بات کی خبر دیتے تھے کہ لوگوں
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے۔ کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی چھترا خرید رہا ہے، کوئی قیمتی بیل خرید رہا ہے، کوئی اونٹ کی قربانی کر رہا ہے۔ حضرات، آج ہم میں سے ہر شخص سنت ابراہیم علیہ السلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر دنیا کے اندر پیغام کیا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ان تمام رسولوں کو ایک ہی امر وحی کی ہے، ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دستگیر نہیں، غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، قسمتیں سنوارنے والا نہیں، اولاد دینے والا بھی اللہ، اولاد لے جانے والا بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ۔ یہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا میرے حبیب ہم نے آپ سے قبل ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ حضرات، ہر امت کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا اور اس رسول کو بھی یہی پیغام دیا کہ جاؤ زمین پہ بسنے والوں کو یہ بات بتلا دو کہ عبادت اللہ کی ہے اور طاغوت سے، غیر اللہ سے اجتناب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ دو گروہوں کا تذکرہ کیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک ایمان والا ہے اور ایک کفر والا ہے۔ ایک وہ ہے جو رب رحمان کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو اس زمین پہ اس کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، جن کو مومن کہا جاتا ہے، جن کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن کون ہوتا ہے، مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مومن موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اور اس رب کی توحید کے لیے وہ دنیا کے اندر عملاً کردار ادا کرتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا مومن اللہ کے لیے میدانوں میں ڈٹ جاتا ہے، مومن اللہ کے لیے میدان میں برسرے پیکار رہتا ہے، ہر محاذ پہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت کا علمبردار بن جاتا ہے۔ یقاتلون، وہ اللہ کے لیے قتال کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہے مومن، وہ رب کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ قربانیاں پیش کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دینے والا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو رب کی محبت میں اس کی توحید کے لیے وہ قربان کر دینے کا عزم رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابل کافر ہے، ملعون ہے، طاغوت ہے، شیطان کے ماننے والا ہے، جو اس زمین پہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی غیر کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ اہل ایمان کے مقابلے میں، وہ رب رحمان کی توحید کے مقابلے میں کسی باطل نظام کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ مارکا روز اول سے جاری ہے اور کب تک رہے گا؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے. یہ قیامت تک توحید والوں کا اور کفر والوں کا مارکا چلتا رہے گا. تو حضرات، اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. کہا نوح علیہ السلام دنیا کے اندر گئے، اور جانتے ہو نوح علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا کے اندر رہے؟ 950 سال کا عرصہ ایک ہی پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت اللہ کی کرو. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب کو چھوڑ کر کسی غیر کی پرستش کرتے ہو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہا مدین کی طرف شعیب آئے تو یہی پیغام لے کے آئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودیوں کی طرف صالح آئے تو یہی پیغام لے کے آئے. کیا پیغام؟ کہ لوگوں عبادت اللہ کی کرو. یہاں تک کہ یوسف پیغمبر جیل کی کوٹڑی میں بند ہے، پابند سلاسل ہے، اور دعوت کیا پیش کر رہے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کی کوٹڑی میں بند رہنے والوں، جیل کی سلاخوں میں بند رہنے والوں، اور یاد رکھو جو لوگ رب کی توحید کے لیے میدانوں میں ڈٹ جایا کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے لیے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کیا کرتے ہیں، دنیا کفر ان کو آزاد نہیں رہنے دیا کرتا، جیل کی سلاخوں میں بند کر دیے جاتے ہیں. یہ رب کا حبیب ہے، یہ رب کا پیغمبر ہے، جیل کی کوٹڑی میں بند دعوت توحید کی پیش کر رہا ہے. یا صاحب السجن، اے جیل کی کوٹڑی میں رہنے والوں، مجھے اتنا تو بتلاؤ، جو تم نے رب کے مقابلے میں یہ معبودان باطلہ بنا لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے رب تیار کر لیے ہیں، وہ بہتر ہے یا اکیلا تنہا جو اللہ ہے، جو واحد ہے، جو قہار ہے، وہ بہتر ہے؟ حضرات یوسف پیغمبر بھی دعوت توحید کی پیش کر رہے ہیں. یہیں تک بس نہیں ہے، اس سے آگے بڑھیے. پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو کیا دعوت لے کر آئے؟ کیا پیغام لے کر آئے؟ کیا نظریہ لے کر آئے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. کہا لوگو یہ میرا ابراہیم ہے، یہ میرا خلیل ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے. کہا میں نے تمہارے لیے اس کو قیامت تک کے لیے اسوہ قرار دے دیا ہے، نمونہ قرار دے دیا ہے. آؤ آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والوں، بکرے چھترے ذبح کرنے والوں، جانوروں کے خون بہا دینے والوں، آؤ پیارے ابراہیم کی قربانیوں کی داستان کو دیکھیے گا. یہ ابراہیم رب نے ان کو چن لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. پیارے ابراہیم کا نظریہ کیا تھا؟ آپ کا منہج کیا تھا؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ یہ تو بہت بڑی آخر کی قربانی تھی جو رب نے لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم دے دیا تھا. اس سے پہلے قربانیوں پہ قربانیاں پیارے ابراہیم سے لی جا رہی ہے، اور پیارے ابراہیم ہر قربانی میں کامیاب نظر آتے ہیں. اللہ کے لیے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ ہر قربانی دینے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر عرش والے نے پیارے ابراہیم کی زندگی کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے نظریے کو قیامت تک کے لیے اسوہ قرار دے دیا. فرمایا پیارے ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اب آپ کے ساتھی پیارے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے کیا دعوت لے کر آئے؟ فرمایا والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. پیارے ابراہیم جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں، حضرات باپ مشرک ہے، بلکہ مشرک نہیں ہے، بت کدا ہے،
बुत फरोश है, वक्त के हाकिम नमरूद का लाडला है, उसका प्यारा है, उसका मोहसिन है। प्यारे इब्राहिम की आंख खुलती है, बाप मुशरिक है, घर वाले मुशरिक है। प्यारे इब्राहिम को अल्लाह ने वो मलका दिया था, वो ऐसी बसीरत अता की थी कि हक और बातिल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान आपको तमीज अता की थी। प्यारे इब्राहिम ने आंख खोलते ही आसमान की तरफ देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, सूरज को देखा, तो कौम वालों को अल्लाह की तरफ राग़िब करने का प्लान कर लिया, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू कर दी है। थोड़े से बड़े हुए बाप की आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, या अबते लिमा ताबुद मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। कहा अब्बा जान, क्या बात कर रहे हो, आप इनकी इबादत करते हो, आप इनकी पूजा करते हो, इनको मुश्किल कुशा मानते हो, जो ना देखते हैं, न सुनते हैं, न नफा के मालिक, न नुकसान के मालिक, न घाटे के मालिक, न नफा दे सकते हैं, न सुन सकते हैं, किन की इबादत कर रहे हो। बारहा अपने बाप को दावत पेश की, लेकिन बाप नमरूद का मानने वाला, नमरूद का चहेता था। देखा बेटा मेरे नजरिए की, मेरे इन माबूदों की नफी कर रहा है, बेटे को धमकाने लगे। और याद रखो, जब भी काफिर मैदान के अंदर नाकाम होता है, दलाइल से साबित नहीं कर सकता, तो फिर काफिर धमकाना शुरू करता है, डराना शुरू करता है, मौत की धमकियां देता है, फांसी के फंदे पे लटकाने की धमकियां देता है कि ये अल्लाह वाला पीछे हट जाए। लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की ये सुन्नत है, उन्होंने साबित किया है कि जिस दौर में भी कोई मुजाहिद आया, मुवाहिद आया, रब की जमीन पे उसका कानून नाफिज करने का इरादा लेकर आया, दुश्मन ने उसको डराया, वो पीछे नहीं हटा, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ता चला गया। और फिर आसमान वाला आसमान से मदद नाजिल करता चला गया। प्यारे इब्राहिम ने जब दावत पेश की, बाप ने डराया, फरमाया बेटा याद रख, ला इल्लम तंतहे ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। अगर तू बाज न आया मेरे माबूदों का बाइकाट करने से, तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, जला वतन कर दूंगा, तुझे आग कर दूंगा। और अगर फिर भी तू बाज न आया तो सूली के फंदे पे लटका दूंगा, तेरा खात्मा कर दूंगा। प्यारे इब्राहिम पीछे नहीं हटे, ये कुर्बानियां दे रहे हैं अल्लाह की तौहीद के लिए। बाप की मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान करना पड़ा, तो प्यारे इब्राहिम ने पीछे नहीं हटे, बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। घर से निकलना पड़ा तो रब की तौहीद के लिए घर को खैरबाद कह दिया। इलाके से निकलना पड़ा तो रब की तौहीद के लिए इलाके से निकलना कबूल कर लिया है। आज प्यारे इब्राहिम को मौत की धमकी दी जा रही है, फिर भी आप पीछे नहीं हटे, दावत लेकर मैदान में खड़े हैं। और एक वक्त आया जब प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दीन की दावत को आम करने के लिए दुश्मन के उन माबूदों का गला काट दिया, उनका कला कमा काट कर दिया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। प्यारे इब्राहिम ने सबको कुल्हाड़े के साथ पाश पाश कर दिया। सबसे बड़ा जो उनका माबूद था उसको बाकी रखा, उसके कांधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। ये वो मलका था, ये वो रुश था जो अल्लाह ने प्यारे इब्राहिम को बसीरत अता की थी, फहम फरासत से नवाजा था। सबको तोड़ दिया, सबसे बड़े के कांधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, इसलिए कि जब वो आएंगे तो वो अपने बड़े से पूछेंगे। जब ये जवाब नहीं दे पाएगा तो इब्राहिम उनको समझाएगा कि इनको मानते हो जो अपनों को बचा ना सका और तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। तौहीद वाला बड़ी अक्ल और फहम फरासत का मालिक होता है। अब जब वो सारे वापस आए, प्यारे इब्राहिम की सीरत के एक एक पहलू पे अगर तज़किरा किया जाए तो कई खुतबात खत्म हो सकते हैं। मैं इख्तिसार के साथ प्यारे इब्राहिम की उन कुर्बानियों का तज़किरा कर देना चाहता हूं कि प्यारे इब्राहिम ने किस अंदाज में दावत पेश की और आपके रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें आई
آپ ان رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے گئے. بالآخر نمرود نے جب آ کر دیکھا, سب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبود پاش پاش ہو چکے ہیں, آج یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو کاٹ دیا گیا ہے. آ کر پوچھنے لگے یہ کون ہو سکتا ہے, یہ کام کون کر سکتا ہے. اور یارو یاد رکھنا, اللہ کا شیر دل مجاہد جس دور میں بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, دنیا کفر اس کے نام سے واقف ہوتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جرت والا, ہمت والا, بہادری والا کام کون کر سکتا ہے. سب سے پوچھا, سب نے کہا یہ ایک نوجوان ہے, یہ ایک مرد مجاہد ہے جو رب رحمان کے لیے میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہے, ہمیں ہر محاذ پہ دھمکیاں دیتا ہے, ہمیں ہر محاذ پہ چیلنج کرتا ہے. آج یہ کام کر دکھایا اس نے. کہا کون ہے؟ یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. نوجوان ہے, نڈر ہے, رب رحمان کے لیے مر مٹنے کا عزم رکھتا ہے, اس کے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اس کا نام ابراہیم ہے. کہا جاؤ ابراہیم کو بلا کے لاؤ. پیارے ابراہیم کو بلایا گیا. نمرود نے جب سوال شروع کیے اور جب آپس میں سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہوا تو پیارے ابراہیم نے کہا کہ دیکھو آپ کا سب سے بڑا ہے, ان سب کے سامنے جو کچھ آپ نے کھانے کے لیے رکھا تھا اس نے سب کو مار دیا. اس سے پوچھو. کہا یہ تمہارے رب ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, جو اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکے, تم ان کو اپنا رب مانتے ہو. اس نے سب کو توڑا ہے. اس سے پوچھو کلہاڑا اس کے کاندھے پہ ہے. جب نمرود جواب نہ دے سکا اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا اے ابراہیم عجیب بات کر رہا ہے, کیا فلسفہ پیش کر رہا ہے, یہ کہاں بول سکتے ہیں, یہ تو پتھر کی مورتیاں ہے. کہا میں بھی تو تمہیں یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو. جو پتھر کی مورتیاں ہے اپنے ہاتھ سے ان کو تراشتے ہو, ان کی آنکھیں بناتے ہو, اپنے ہاتھ سے ان کے ڈیزائن بناتے ہو, پھر ان کو لا کر اپنے ان جگہوں پہ گاڑ دیتے ہو, پھر ان سے مشکل کشائی کا مطالبہ کرتے ہو. میں بھی تو تمہیں یہی پیغام دینے آیا ہوں. میرے محترم بھائیوں, آج بھی ہم ان لوگوں کو یہی فکر دے رہے ہیں. یہ ابراہیم کا نظریہ ہے, یہ پیارے ابراہیم کی دعوت توحید کا ایک انداز ہے. آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ان کو لہراتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کو کفناتے ہیں, اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں, تنومن مٹی کے نیچے دفنا دیتے ہیں, اس کے بعد ان سے مشکل کشائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ابراہیم نے سمجھایا کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کیوں مانگتے ہو ان سے. آج ہم ابراہیم کی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ان مردوں کو دفنا کر پھر ان کی قبروں پہ جا کر مشکل کشائی کا مطالبہ, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کی قسم مشرک کی عقل بہت کمزور ہوتی ہے, وہ نہیں جانتا, وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے, کفنایا ہے, جو خود غسل نہ کر سکا, جو خود چل کے قبر تک نہ جا سکا, جب زندہ تھا تو تیری مشکلیں حل نہ کر سکا, اب تنو من مٹی کے نیچے چلا گیا, کیسے مشکل حل کرے گا؟ یہ دعوت پیش کی ابراہیم نے. جب نمرود ناکام ہو گیا پھر اس کے بعد وہی کام کیا. کہا جاؤ آگ کا بڑکاؤ, آگ جلاؤ, بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرو, آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرو, اور اس کے بعد حرقوہ وانصروا آلہتکم, فرمایا کہ اس کو جلا دو آگ میں اور اپنے الہوں کی مدد کرو. اور ظالموں, جن کو سے تم مدد مانگتے ہو, آج ان کی مدد کے لیے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر اپنے معبودوں کی مدد کیسے ہے کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دو. اس نے ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا ہے, ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا ہے. پیارے ابراہیم کو جب آگ کے اندر جلایا جانے لگا, جب ڈالا جانے لگا, تو پیارے ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اللہ کے لیے
आग में कूदने को तैयार हो गए। आसमान वाले ने कहा, इब्राहिम तू मेरे लिए खड़ा है, तू मेरी दावत पेश कर रहा है, तू मेरी तौहीद के लिए मैदान में खड़ा है, जा तू आग में चला जा। अल्लाह ने आसमान से आग को हुक्म दे दिया, कुलना या नारु कूनी बरदा, आग तेरा काम जलाना है, राख कर देना है, तेरा काम कोयला बना देना है, लेकिन याद रख तेरे अंदर कोई आम बंदा नहीं आ रहा, मेरा खलील आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मर्द कलंदर आ रहा है, मर्द मुजाहिद आ रहा है, ये मेरे लिए खड़ा है, तूने इसके ऊपर सलामती से पेश आना है। इतनी ठंडी भी ना होना कि इब्राहिम को तेरे अंदर आकर ठंड मिले, न गर्म हो न ठंडी हो, बल्कि राहत करार चैन और सुकून इसे अता करना। हजरात, ये प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। तौहीद के लिए प्यारे इब्राहिम मैदान में खड़े हैं और उनके साथियों ने कौम से मुखातिब होकर क्या कहा? कहा इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह। कहा सुन लो नमरूद और नमरूद के मानने वालों, वक्त के हाकिमों, वक्त के वडेरों, याद रखो इब्राहिम तुमसे बरात का ऐलान करता है, नहीं मानता तुम्हें, न तुम्हारे निजाम को, न तुम्हारे कल्चर को, न तुम्हारे माबूदों को, न तुम्हारी सोचों को। इब्राहिम बाइकॉट करता है, इनकार करता है। बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा वल बग़ज़ाउ अबदा। कहा सुनो, न तुम्हें मानता हूं, न तुम्हारे निजाम को मानता हूं, बल्कि आज के बाद इब्राहिम तुम्हारे सामने ऐलानिया तौर पर दुश्मनी का आगाज करता है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, मैदान में खड़ा रहूंगा, हर महाज पे तुम्हें शिकस्त दूंगा। हाँ, जब तक तुम एक अल्लाह के मानने वाले ना बन जाओ, इब्राहिम और तुम्हारे दरमियान जंग है, जिहाद है, कत्लो क़िताल है, दुश्मनी का आगाज हो चुका है। ये प्यारे इब्राहिम की सीरत है। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए आज मुझे और आपको प्यारे इब्राहिम की सीरत पे अमल करते हुए, सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए, आज मुझे और आपको ये बात जरूर सोचनी है कि क्या मेरा अकीदा इब्राहिम वाला है? कहीं मेरे अकीदे में खलल तो नहीं है? कहीं मैं अल्लाह के सिवा किसी गैर को तो नहीं मान रहा? पहले अपने अकीदे को बदलो, अपने अकीदे की इस्लाह करो, बाद में जानवरों की गर्दनों पे छुरिया। ये इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं। फिर उसके बाद जब प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से औलाद मांगी, अल्लाह से मांग मांग के औलाद का मुतालबा किया, अल्लाह ने लंबे अरसे के बाद प्यारे इब्राहिम को एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। अब ये बेटा पैदा हुआ और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जाओ अपने इस लख्ते जिगर को और अपनी इस बीवी को बियाबान जंगल के अंदर छोड़ के आ जाओ। प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी को साथ लिया, बेटे को गोद में लिया, बियाबान जंगल के अंदर चले गए। और जब बियाबान जंगल के अंदर छोड़ के वापस आने लगे तो जानते हो माई हाजरा ने क्या सवाल किया था? कहा इब्राहिम किसके बाद छोड़ के जा रहे हो? ना इंसान है, ना इंसान का कोई निशान है, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, कहां छोड़ के जा रहे हो? कहा उस अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं। हाजरा ने कहा अगर उसके हवाले करके जा रहे हो तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है, जब उसके लिए छोड़ के जा रहे हो तो वो इस बियाबान जंगल में भी मेरी हिफाजत करेगा। बेटा और बीवी बियाबान जंगल में छोड़ के आ गए और उसके बाद यह सिलसिला वहां से शुरू हुआ। प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूख लगती है, प्यास लगती है, भिलकते हैं, तड़पते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं। माई हाजरा भाग रही है, कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है। अल्लाह की कसम है, ये रब ने कयामत तक के लिए इब्राहिम की नस्ल को ये साबित करना था कि ये वो मेरा दोस्त है जिसका बेटा जहां एड़ियां रगड़ेगा वहां से आबे ज़मज़म निकलेगा,
جہاں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ لخت جگر کے لیے بےتاب ہو کر چکر لگائے گی، بھاگے گی، وہاں قیامت تک کے لیے صفا مروا کی دوڑ ثابت کر دوں گا۔ حج کے وہ طواف بن جائے گا، وہ ارکان میں شامل ہو جائے گا۔ یہ پیارے ابراہیم کی قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ابراہیم کو دنیا کے لیے آئیڈیل بناتا چلا گیا، آئیڈیل بناتا چلا گیا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے، مائی ہاجرہ نے بے قراری میں جب اپنے بیٹے کے لیے بھاگنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ صفا اور مروہ کی سعی کو یہ فرض کر دیا ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے جائے گا، ان میں سے ہر حاجی کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ آب زمزم جو قیامت تک کے لیے ایک چشمہ بن گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، پھر جہاں پر مقام ابراہیم ہے، جہاں پر ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت ادا کرتا ہے، یہ بھی پیارے ابراہیم کی وہ سنت ہے، یہ وہ عمل ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قربانی کا وقت آ گیا۔ اب بیٹا تھوڑا سا اور بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کی انگلی پکڑ کے مارکیٹ بازار میں گھر کی رونق بننے لگا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، خواب نظر آ گیا۔ کیا خواب میں آیا کہ اے ابراہیم، اپنے چاند سے خوبصورت سے اس لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کر دے، میرے راستے میں ذبح کر دے۔ پیارا ابراہیم خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے لخت جگر اسماعیل سے کہنے لگے، بیٹا آج رات خواب دیکھا ہے اور یہ عجیب خواب ہے۔ بیٹے نے جب یہ خواب سنا تو میں قربان جاؤں، باپ بھی رب کا خلیل ہے، قربانیاں دینے والا ہے۔ اللہ نے اولاد بھی ایسی عطا کی، کہا با یا ابت افعل ما تؤمر، بات ابا جان کس بات کا انتظار ہے؟ رب رحمان نے تمہیں اگر اس بات کا حکم دے دیا ہے، جب میں نہیں تھا تم رب سے مانگتے تھے، آج رب نے بیٹا دیا، بیٹا دے کر مانگ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو رب کا حکم ہے، رب کے حکم پہ عمل کیجئے، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار، آپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہیں وہ قربانیاں۔ اب باپ اور بیٹے کے درمیان جب یہ طے ہو گیا، باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے، شیطان درمیان میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کو بیدار کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے، اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، کدھر کو جا رہا ہے۔ پھر جب ادھر سے ناکام ہوا، بیٹے کے دل میں زندگی کی محبت کو پیدا کیا، بیٹے کی طرف سے ناکام ہوا، باپ اپنے بیٹے کو لے جا کر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب آپ کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جب پیشانی کے بل لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی، اور گردن پہ چھری رکھ کر چلانے لگے، آسمان کی طرف سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ ہم نے جب بھی تجھے آزمایا، تو آزمائش میں آگے بڑھتا چلا گیا، باپ کی محبت، گھر کی محبت، علاقے کی محبت، آنکھ میں کود جانا، یہ ساری قربانیاں دیتا چلا گیا۔ بیابان جنگل میں بیٹے اور بیوی کو رب کے حوالے کر کے آ جانا، آج بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دینا۔ قد صدقت الرؤیا، تو کامیاب ہو گیا ہے، ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے اسوہ بنا دیا ہے۔ آ دیکھ، اب تیری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے جبریل کے ہاتھ میں ایک مینڈا گفٹ کیا ہے، اس مینڈے کی گردن پہ چھری چلا، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت ثابت بنا دے کہ جو بندہ بھی دنیا کے اندر ایمان والا ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، وہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے قیمتی جانوروں کو قربان کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ قربانیاں۔ اور پھر جب میں قربانی کا جانور اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں
جب اس کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی زبان سے چند جملے ادا کرتا ہوں، وہ دعائیں پڑھتا ہوں. وہ جانتے ہو دعائیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اے اللہ، میں اپنے گردن کی جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اے اللہ، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی تیرے لیے ہے. اور میرے محترم بھائیو، جانوروں کی گردن پہ چھری چلانے والوں، آج اپنے بکرے چھترے کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے میرے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے، میرے اندر قربانی کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ، آج تیرے حکم سے یہ جانور کی گردن ہے. اللہ، اگر تو حکم کرے گا، تیری سنت، تیری توحید کریے، ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تیری توحید کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اگر بیٹا قربان کرنا پڑا تو بیٹا بھی قربان کروں گا. اگر اولاد پیش کرنی پڑی، اولاد بھی پیش کروں گا. اللہ، تو مال مانگے گا، مال بھی دوں گا. تو جان مانگے گا، جان بھی دوں گا. ابراہیم آنکھ میں کود پڑا، اللہ تیری توحید کے لیے اگر مجھے بھی اپنی جان دینی پڑی تو جان دینے کو تیار ہوں. یہ قربانی کا فلسفہ ہے. یہ رسمی رواجی قربانیاں، یہ خون کا بہا دینا، یہ گوشت کی تقسیم کر دینا، اللہ کو یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب کہتا ہے کروڑوں کے جانور قربان کر دے، اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، جذبہ قربانی نہیں ہے، اللہ کو تیرے کروڑوں کے جانوروں کا خون کسی کام نہیں آئے گا، یہ گوشت کسی کام نہیں آئے گا. رب تو تیرے دل کے اخلاص کو دیکھ رہا ہے، رب تو تیری اس خشیت کو دیکھ رہا ہے اور تیرے اندر اس جذبہ قربانی کو بیدار کرنا چاہتا ہے. تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو ان قربانیوں سے پہلے اپنے عقیدے کو بدلنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. آج میرا عجیب جو ہے نا ایک عجیب ذہن بن چکا ہے. 20-30 سال سے میں قربانیاں کر رہا ہوں، لاکھوں کے جانور قربان کر رہا ہوں، لیکن یہ قربانیاں، یہ خون کا بہ جانا، یہ میرے اندر انقلاب نہ پیدا کر سکا، یہ تبدیلیاں نہ پیدا کر سکا. میں کل جو تھا آج بھی وہی ہوں. اگر میں اللہ کا نافرمان تھا، میں نے جانور کا خون بہا دیا، اللہ کے لیے قربانیاں کر دی ہے، میرا اندر تبدیل نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شاید میری قربانی میں کہیں نقص ہے، کہیں کوئی خامی ہے، کہیں میری نیت میں کوئی اخلاص پیدا نہیں ہے، یا میرے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکی، جس وجہ سے یہ قربانیوں کا خون اور یہ قربانیاں پیش کرنا میرے عقیدے کی اصلاح نہ کر سکا. سب سے پہلے عقیدہ ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے ہاں یہ سارے اعمال قابل قبول ہے. کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے. رب نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مشرک تھا. ابراہیم کون تھا؟ کہا یہ مواحد تھا، یہ مسلمان تھا، یہ مواحد تھا، یہ رب کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا تھا. تو آئیے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے سے پہلے عقیدہ ابراہیم والا ہونا چاہیے، عقیدہ اسماعیل والا ہونا چاہیے، اور پھر جذبہ بھی ابراہیم و اسماعیل والا ہونا ہوگا. تب ان قربانیوں کا ہمیں کوئی نتیجہ ملے گا، تب ان قربانیوں کا ہمیں فائدہ ملے گا. تو آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کو پیش کیا ہے، اور اسی دعوت کے نتیجے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر بھی پیچھے نہیں ہٹے، قربانیاں دیتے چلے گئے، قربانیاں دیتے چلے گئے. تو آئیے آج بھی دنیا کے اندر، دنیا کفر، اسلام والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف برسرے پیکار ہے. جس طرح کل نمرود تھا، حامان و شداد تھا، فرعون تھا، آج کا ڈونلڈ ٹرمپ، آج کے دنیا کے بڑے بڑے غنڈے آج بھی اسی طرح
اللہ کے دین پہ عمل کرنے والوں کے خلاف میدانوں میں ڈٹ چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی دنیا کے مسلمان مجاہد اس رب کے لیے خون بہا رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یارو ہم تو اپنے جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلا کر خون بہا رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان ہیں جنہوں نے افغانستان میں اپنا خون پیش کر دیا، جنہوں نے فلسطین و چیچریا میں، اراکان و برما میں اپنا خون رب کے لیے پیش کر دیا۔ اور کشمیر جو میری اور آپ کی شارگ ہے، سالوں سال گزر گئے، وہ کشمیری نظریے کے لیے خون پیش کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں۔ کیا قصور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، لا الہ الا اللہ کے لیے ہم انڈیا کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کفر ان کشمیریوں کے خون کی ندیاں بہا رہا ہے، لیکن وہ استقامت سے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ جانور ہمیں اس بات پہ کھڑا کرتے ہیں کہ آؤ دشمن کے مقابلے میں گردنیں پیش کرو، بیٹے پیش کرو، مال پیش کرو۔ آج بھی دنیا کفر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے یہ عہد کریں گے، اللہ جب تو مجھ سے مانگے گا، اولاد مانگے گا، میں وہ بھی دوں گا، جان بھی دوں گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم کا کردار ہو، اسماعیل کا کردار ہو، عقیدہ ہو، جذبہ قربانی ہو، تو دنیا کا سارا کافر مل کے بھی اگر ہمیں جیل کی سلاخوں میں بند کر دے، پھر بھی ہم اللہ کی توحید کے لیے میدان میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم، یہ جذبہ، یہ حوصلہ بیدار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں عقیدہ بھی ابراہیم والا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں عقیدہ اسماعیل علیہ السلام والا عطا کر دے، اللہ ہماری ان قربانیوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے تاکہ ہماری قربانیاں قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔